آیت نہیں ہے جس میں خدا کہے کہ اقرأ الصلاۃ، نماز پڑھ. ہر آیت کہتی ہے اقیم الصلاۃ. ہاں؟ ایک وہ ہے جو صرف عباس کا علم اٹھاتا ہے. ہاں؟ ایک وہ ہے جو عباس کے علم کو میدان دشمن میں دشمن کے خلاف اٹھاتا ہے. اپنے گھر پہ عباس کا علم لگانا تو آسان ہے، لیکن دشمن کے گھروں میں جا کر، ان کے ملکوں میں جا کر، وہاں پر کربلا کے علم کو بلند کرنا یہ بڑا مشکل تھا. تو جنگی ہیں دو سوچوں کی، جنگی ہیں دو سسٹمز کی. اگر تو سسٹم کو سمجھ جائے پھر تجھے پتا چلے گا کہ میں اس سسٹم کا حصہ بھی ہوں کہ نہیں ہوں. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ میں اس کے سسٹم کا حصہ ہوتا ہوں لیکن نام حسین کا لے رہا ہوتا ہوں. میں اسی کے سسٹم میں. ایک ایجنٹ وہ ہوتا ہے جو پیڈ ایجنٹ ہوتا ہے، جو پیسے لے کے ڈیوٹی کرتا ہے، اور کچھ ایجنٹس وہ ہوتے ہیں جو مفت میں کام کرتے ہیں. یہاں مفت والے کام کرنے والے بہت زیادہ ہیں. جب ایک فرقے کو بنایا جاتا ہے، مختلف فرقے ہیں، آغا خان کی ہسٹری پڑھ لیجئے، بہائیت کی ہسٹری پڑھ لیجئے تو آپ کو پتا چلے گا. ہیمفرے کی بک پڑھ لیجئے، 1988 میں اس نے کتاب لکھی ہے کہ میں نے نجد میں وہابیت کو کیسے پھیلایا. یہاں تک کہ آپ کے سب سے بڑے مراجع آغا محسن حکیم جیسے ان سے مراجع کے دروس میں شرکت کرنے والا، کہ شیعہ کے اندر ڈیپ اسٹڈی کی کہ شیعہ کی سائیکولوجی کیا ہے اور شیعہ کی آئیڈیولوجی کیا ہے، پھر ان کے اندر کیا کہ ان کی ویک پوائنٹس کیا، ان کی آئیڈیولوجی کیا ہے. یہ فرقے بناتے ہیں، یہ مذہب بناتے ہیں. سب سے زیادہ مذاہب اگر کسی ملک میں ہوں، بر صغیر میں، انڈیا چلے جائیں تو ہندوؤں میں بے تحاشا مذاہب، اور پاکستان میں آ جائیں تو مسلمانوں میں بے تحاشا مذاہب. یعنی ہم نے اسلام سے مسلمان تو بن گئے لیکن اپنی ہندوانہ فطرت ابھی تک نہیں چھوڑی. کہ ہندوؤں میں فرقے بہت ہیں، یہاں مسلمان نے، ہر مولوی نے اپنا ایک فرقہ بنایا. ان فرقوں کو انہوں نے سپورٹ کی کیونکہ صوفیزم ان کے فائدے کا تھا. مسلمانوں میں صوفیزم کو بڑھایا، اور چائنا میں اور انڈیا کے ہندوؤں میں انہوں نے بدھزم کو بڑھایا. بدھزم کا بھی یہی نظریہ گاندھی والا کہ اگر کوئی ایک گال پہ تھپڑ مارے دوسرا گال دے دو. یہ نیچر کے خلاف تھا کہ اگر کوئی تم پہ ظلم کرے تو تم خاموشی میں ظلم کو برداشت کرتے رہو. امام حسین نے کہا یہ نظریہ غلط ہے. اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو ظلم کے خلاف لوگوں میں شعور پیدا کرو، اتنی طاقت پیدا کرو کہ یہ ظلم کے گلے کو گھونٹ سکیں. تو یہی سوچ تھی. اب انسان کو سوچنا ہے میں کس سسٹم میں ہوں. اگر میں سسٹم کو نام دوں تو سمجھیے امام حسین کربلا میں ایک سویلائزیشن کو لے کر کے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اسلامک سویلائزیشن، اور ایک اور سویلائزیشن اور ایک اور کلچر اور ایک اور تمدن ہے جس کو یزیدی سوچ پالتی ہے. حسین کے تمدن کی جھلک ہے مجلس حسین. حسین کی سویلائزیشن کی ایک جھلک ہے اربعین حسینی. کیا ہے؟ ایک ہے لفظ طعام، طعام کھانا، یہ اس کی سویلائزیشن ہے. لیکن اطعام کرنا یہ حسین کی سویلائزیشن ہے. نفاق اس کی سویلائزیشن ہے، لیکن انفاق حسین کی سویلائزیشن ہے. کہ دنیا تجھے تصور صرف یہ دیتی ہے کہ تجھے جمع کرنا ہے، لیکن حسین تجھے تصور دیتے ہیں کہ تجھے بانٹنا ہے. فرمایا تو پانی کا گلاس نہیں ہے کہ تو چیزوں کو رکھتا جائے جمع کرتا جائے. تمہاری حیثیت ایک پائپ لائن کی طرح ہے. یہاں تیرے پاس آیا تو آگے ٹرانسفر کر. یہ حسین کی سوچ تھی. اگر علم ہمارے پاس ہے تو ہم اس علم سے کسی کو سلمان بنائیں گے، کسی کو مالک بنائیں گے. اگر مال اور اللہ نے قدرت دی ہے تو ہم کسی کو 7 بیٹے بھی دیں گے. اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو علی کنویں کھودتے ہیں اور کنویں کھودنے کے بعد غریبوں کو دیتے ہیں. اگر اللہ نے شعور دیا ہے تو مولا 11 باغ مدینے میں لگاتے ہیں اور غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. اپنے سفرے پر کھانا کھانا تو آسان ہے، لیکن 3 دن روزہ رکھ کر غریبوں کو کھانا کھلانا یہ سنت علی ہے. اب تمہیں سمجھ آتی ہے کہ سسٹم کیا ہے. اس سسٹم کی جنگ ہے. فرمایا ان پر لعنت 100 لعنتیں اسست اساس الظلم والجور. تو کل میں نے مثال دی، کسی نے کہا مولانا داعش نے جو ظلم کیا وہ تو شمر سے زیادہ تھا. انہوں نے جلایا، انہوں نے مارا. موصل میں ایک باپ کو 3 دن بھوکا رکھا. بھوکے رکھنے کے بعد اسے کھانا بنا کے دیا. اس بیچارے باپ نے جب کھانا کھا لیا تو پوچھنے لگا میرا بیٹا کہاں ہے؟ کہ جس کا گوشت تو نے کھایا ہے وہ تیرا ہی تو بیٹا تھا.
یہ آج کی دنیا ہے. ان مسائل کو امام زمانہ دیکھ رہے ہیں کہ فرماتے میں ہر روز نماز عصر کے بعد روتا ہوں، کیونکہ وہ مصائب عالم جو تم نہیں دیکھ رہے ہم دیکھ رہے ہیں. یہ نظام میں ظلم ابھی تک چل رہا ہے. سب سے بڑا المیہ یہ تھا کہ وہ انقلاب جو رسول خدا نے لایا تھا، لیکن رسول خدا کے جانے کے بعد یہ انقلاب اس نہج پہ پہنچا کہ رسول کے منبر پہ یزید جیسا بیٹھ جاتا ہے. فرمایا افسوس یہ نہیں تھا کہ یزید آیا، افسوس لوگوں کی سوچ پہ تھا کہ انہوں نے یزید جیسے کو مان لیا، اور یزید کو مان کے گھر میں نماز بھی پڑھ رہے تھے، روزے بھی رکھ رہے تھے، زکاتیں بھی دے رہے تھے، لیکن قوم اتنی بے حس ہو چکی تھی کہ ان کو یزید کا فسق و فجور نظر نہیں آ رہا تھا. یہاں تک کہ جب حسین جا رہے تھے، کیوں آج 40 پہ حج سے زیادہ رش ہوتا ہے؟ کیونکہ حسین جب کعبے کو اپنے حج کو عمرے میں بدل کے جب واپس نکل رہے تھے تو لوگ کہہ رہے تھے حسین کیوں جا رہے ہو؟ فرمایا میں اس زمین کو اپنے خون سے رنگین نہیں کرنا چاہتا. بتا رہے ہیں کہ اگر میں رہوں گا مجھے مارا جائے گا. تو کہہ رہے ہاں حسین چلا جا. حسین چلے گئے، پھر یہ مسلمان کعبے کو چپک گئے، پتھر کے کعبے کو چپک گئے، اور جو حقیقت میں کعبۃ اللہ تھا اسے چھوڑ دیا. یہ امت کا مسئلہ تھا کہ نیزوں پہ چڑھے ہوئے قرآن کو تو پکڑ لیا، لیکن جو نعت کے قرآن تھا اسے چھوڑ دیا. کہا حسین چلا جا اپنی جان کو بچا لے، اور اسی پتھر کے کعبے کو طواف کرتے رہے، اور حسین کربلا میں شہید ہوتے رہے. اس سوچ کو حسین بدلنا چاہتے تھے کہ رسول کے بعد ہوا کیا. آج کہا ہے مولانا شیعوں کی مجلسوں پہ پابندی FIR کاٹی جاتی ہیں. میں نے کہا یہ نئی بات نہیں ہے. سب سے پہلی پابندی عالم اسلام پہ جس پہ لگی تھی وہ رسول خدا پہ لگی. کس نے لگائی؟ مسلمان نے لگائی. اگر آج کا مسلمان حسین کی مجلس پہ پابندی لگاتا ہے تو تعجب نہ کیا کر. سب سے پہلی پابندی، ارے تمہارے اوپر تو 1 ہفتے کی، 1 مہینے کی، 2 مہینے کی، 1 سال کی پابندی لگتی ہے. مسلمانوں کے حکمرانوں نے رسول کے کلام پہ 100 سال کی پابندی لگائی. 100 ایئرز کی پابندی کہ کوئی منبر پر نبی کا کلام نقل نہیں کرے گا، کوئی منبر پر قال قال رسول اللہ نہیں کہے گا. تو اب سمجھ میں آتا ہے اگر اپنی تاریخ کو، ہسٹری کو اسٹڈی کرو گے کہ وہ معاشرہ جو 100 سال رسول کے کلام سے دور رہا، اجازت صرف ان کو تھی جو میرے اپنے خریدے ہوئے تھے. میرا خمسہ موجود ہے اس پر کہ 4-5 لوگ تھے جن کو منبر پہ جانے کی، جن میں مین ترین شخص تھا کعب الاحبار. مسلمان اس کی ہسٹری پڑھیں، کون ہے؟ اس کی ہسٹری میں یہودی تھا، یہودی سے مسلمان بنا. اس کو کیا کرتا تھا؟ جمعے کے خطبوں کے بعد منبر پہ جاتا تھا. اسرائیلیات کا ایک سبجیکٹ ہے کہ ہود نے کیا کیا، موسیٰ نے کیا کیا. اور آپ کو پتا ہے کہ یہودی انبیاء کو معصوم نہیں مانتے، یہاں تک کہ زنا کی صفت بھی نبی کی طرف دیتے ہیں. حضرت داؤد کی طرف زنا کی صفت دی ان بدبختوں نے. اپنے اللہ کی جسم و جسمانیت کے قائل ہوئے، وہ قصے جا کر منبر پہ سناتا تھا. 100 سال کی پابندی. سب سے پہلا حکم جو سقیفے میں بنا وہ یہی حکم تھا کہ نبی کے کلام پہ پابندی ہے، کیونکہ اگر پابندی نہ ہوتی لوگ نبی کا کلام نقل کرتے، اور جب نبی کی باتیں نقل ہوتی تو اس سے شان علی اور آل علی نکل آتی. کہ جب سنیں گے نہیں. سب سے پہلا جو جس میڈیا کا گلا گھوٹا گیا وہ رسالت کا میڈیا تھا کہ لوگوں کو پتا نہ چلے. وہ حدیثیں سناؤ جو ہم کہیں، وہ روایتیں سناؤ جو ہم کہیں، وہ باتیں لوگوں کو بتاؤ جو ہم کہیں. اب اس سسٹم کے مقابلے میں مولا امیر کو بھی ایک سسٹم بنانا تھا. خالد بن ولید کو بھیجا کہ یمن کو جا کر فتح کرو. مسلمان کہتے ہیں نا بڑا سپر مین تھا اسلام کا خالد بن ولید. بڑا بہادر تھا خالد بن ولید، اور نبی کے صحابی کو قتل کیا، اس کی بیوی کے ساتھ زیادتی کی. یہ مسلمان یاد نہیں رکھتے، اس کو خطا اجتہادی کا نام دیتے ہیں. یمن گیا اور یمن میں بڑی کوشش کرنے کے بعد بھی خالد بن ولید یمن کو فتح نہیں کر سکا. رسول نے پھر علی کو بھیجا. ایک قطرہ بھی یہ ہے اہل بیت کی سویلائزیشن، یہ ہے رسول کی سوچ. ایک قطرہ بھی علی نے نہیں بہایا اور پورے یمن کو علی نے مسلمان کر دیا. کہ جب ان کو مصطفیٰ کا اخلاق کا، بیٹھو میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں تلوار کے زور پہ تمہیں مسلمان بنانے نہیں آیا. اور جن جن ممالک میں تلوار سے اسلام پھیلا ہے، آج ان مسلمانوں کا حال دیکھو. پاکستان میں تلوار سے پھیلا، انڈیا میں تلوار سے پھیلا. کہ اسلام صرف تلوار سے، سنگاپور میں، ملیشیا میں تو تلوار سے نہیں پھیلا تھا. تو مولا علی کی پوری کوشش یہ تھی کہ میں تلوار کے زور پہ کسی کو مومن نہ بناؤں، اپنے کردار سے کسی کو مومن بناؤں.